الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے ملفوظات غریب نواز۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مبارک مقدس مہینہ سلطان الہند ولی الہند خواجہ خواجگاں معین بے کساں والی ہندوستاں عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ کا مہینہ۔ آپ کے حالات، واقعات، کرامات، تبلیغ اسلام کے سلسلے میں خدمات ہم یہ گزشتہ نشستوں میں اور گزشتہ سالوں میں بیان کر چکے ہیں۔ آج کی نشست اس لیے منفرد ہے کہ صرف خواجہ صاحب کے ملفوظات پر گفتگو ہوگی۔ ملفوظات یعنی آپ کے ارشادات، اور حقیقت حال یہ ہے کہ ہم 2 گھنٹے کی تقریر میں وہ بات نہیں کہہ سکتے جو اللہ کا ولی 2 جملوں میں کہہ دے، جس کو کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، 2 جملے اور اسی میں سب کچھ۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو، اس کے ہر لمحے کو خاص کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب اور زبان سے حکمت کے چشمے جاری فرما دی، اور آج بھی وہ ملفوظات ایسے ہیں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اس سے ہدایت مل سکتی ہے۔ ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ جملے چمکتے ہوئے موتی ہیں، آج بھی وہ چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، اور ان کی چمک دمک میں لوگ ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ سلطان الہند غریب نواز کی ولادت ہوئی 9 جمادی الثانی 530 ہجری، اور وصال مبارک ہوا 6 رجب 627 ہجری اجمیر میں، اور وہیں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ آپ نے کس طرح تبلیغ فرمائی، دین اسلام کس طرح لوگوں میں پھیلایا، اور انداز تبلیغ کیا تھا، علماء کی اور صوفیاء کی تبلیغ میں فرق ہے۔ علماء ظاہر کی اصلاح کرتے ہیں، صوفیاء باطن کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ انسان کے ظاہر کو بدلتے ہیں اور صوفیاء انسان کے باطن کو بدلتے ہیں۔ یہی چیز ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی تبلیغ میں ہمیں نظر آتی۔ لوگ کہتے ہیں جی اسلام تلوار سے پھیلا، مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی، 900 سال حکومت کی، کوئی کہتا ہے 1000 سال حکومت کی یا اس سے زیادہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو 900 سال یا 1000 سال ہندوستان پر جو مسلمانوں نے حکومت کی تو ایک بھی ہندو باقی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ بھئی تلوار کے زور پہ اسلام قبول کرو ورنہ سر قلم کر دے۔ نہیں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ ہاں، ایک تلوار تھی جس سے اسلام پھیلا، اور وہ تلوار ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے پاس تھی۔ اخلاق کی تلوار، محبت کی تلوار، رواداری کی تلوار، اس تلوار سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان کیا، آپ کوئی بھی بات کسی آدمی سے زبردستی نہیں منوا سکتے۔ تلوار رکھ دیں کہ جی مانو ورنہ میں سر قلم کر دوں گا، مان لے گا، لیکن دل سے مانے گا نہیں۔ کوئی بھی کام آپ کرانا چاہیں، ماریں پیٹے کرو ابھی،
ہو سکتا ہے ظلم کی وجہ سے مان لے، لیکن دل نہیں مانے گا، اسی لیے انہوں نے دلوں کو ہی بدل دیا، اور جب دل بدل گئے تو خود بخود جھک گئے۔ اب خواجہ صاحب کا ایک ارشاد مبارک آپ دیکھیں، فرمایا جو بھوکوں کو سیر کرتا ہے اس کے اور دوزخ کے درمیان 7 حجابات پیدا ہو جاتے۔ پھر فرمایا جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی 1000 حاجتیں پوری کرتا، اس کو دوزخ سے خلاصی ملتی ہے، اور بہشت میں اس کے لیے ایک محل تیار کیا جاتا۔ خواجہ صاحب کا ارشاد، پہلی چیز جو بھوکوں کو سیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان حجابات نازل کر دیتا۔ بھوک ایسی چیز ہے جو انسان سے سب کچھ کرا لیتی۔ انسان بھوکا ہو نہ کہنا یہ کام کرو کھانا ملے گا، وہ تیار ہو جائے گا۔ ارے پیٹ کو پالنے کے لیے انسان چوری کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کھانے کو ملے کہیں سے۔ اسی چیز کو ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے دیکھا، اور کھانا کھلانا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، غیر مسلموں کے لیے بھی تھا۔ خواجہ صاحب کا جو لنگر چلتا تھا اجمیر میں، اس میں کوئی تفریق نہیں تھی، بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق مذہب و مسلک اور دین۔ کوئی بھی ہے اللہ کا بندہ ہے، بھوکا ہے، آ کے کھا لو۔ اور وجہ کیا تھی؟ ان کے مذہب میں ایسی چیز نہیں تھی۔ اب آپ ہندو مذہب میں دیکھ لیں اور دیگر مذاہب میں تفریق ہے، یہ اونچی ذات کا ہے، یہ نیچی ذات کا ہے، اس کی ذات کم ہے یہ ادھر بیٹھے گا، اس کی ذات اونچی ہے تو وہ ادھر بیٹھے گا۔ اسلام نے کہا سب ایک ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہتر وہ ہیں جس کا تقوی بہتر، اللہ کے نزدیک وہی بزرگ و برتر ہے۔ سرکار نے فرما دیا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی کے۔ اگر حبش کا کالا بلال ہے تو اسے عزت اور وقار عطا کر دیا جائے گا، اور ابو لہب جو کہ خوبصورت ہے، لہب ہی اس کا نام اس لیے اس نے اپنی کنیت رکھی کہ اس کا چہرہ چمکتا ہوا تھا، شعلوں کی طرح تھا، لیکن غدار ہیں، اسے دھتکار دیا جائے گا۔ بلال حبشی کے رنگ کو نہیں دیکھا، ان کے دل میں ایمان کو دیکھا، ان کے دل میں عشق رسول کو دیکھا، مؤذن رسول بن گئے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یا سیدنا بلال، اے میرے سردار بلال، تم رسول کے غلام ہو، میرے سردار ہو۔ تو بزرگان دین نے وہی نقشہ پیش کیا، خواجہ صاحب نے اجمیر میں وہی تعلیمات پیش کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا، غیر مسلموں نے، کہ ان کے ہاں حاجت روائی کے لیے کوئی نہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی نہیں، کسی کی دستگیری کرنے کے لیے کوئی نہیں، ذات پات نیچ اونچ یہ ساری چیزیں ہیں، تمہاری ذات نیچی ہے تم ادھر بیٹھو گے، تم ادھر نہیں بیٹھ سکتے، تمہیں کھانا ملے گا اسے نہیں ملے گا، فلاں کو ملے گا، یہ ساری چیزیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا سب آ جاؤ، کسی میں کوئی تفریق نہیں، اللہ کا بندہ ہے، بھوکا ہے، آ کے کھانا کھا لو۔ یہاں تک کہ ایک بوڑھی عورت اور اس کی لڑکی، پہاڑ کی چوٹی پر ان کا مکان، کوئی مرد نہیں کہ وہاں پر کھانا پہنچائے یا وہ آ کر کہیں سے کام کریں کچھ پیسے ملیں۔ آپ کے علم میں آیا کہ وہ بھوکے ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے۔ سلطان الہند غریب نواز، اپنے زمانے کا ایک جلیل القدر ولی، پانی کی سرائی کندھے پہ رکھ کر اوپر پہنچا رہا، اور ان کے مرید قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کھانے کا توشہ لے کر یہ دونوں کھانا اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ غیر مسلم کے لیے، صرف اس لیے کہ وہ دونوں بھوکے ہیں، ان کے کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے۔ پہنچاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ انہوں نے دیکھا یہ دو کون ہیں جو ہمارے لیے کھانا لا رہے ہیں۔ جب علم ہوا اور اسلام کی تعلیمات انہوں نے دیکھی، پورا خاندان کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ یہ غریب نواز کی تعلیمات،
جو حاجت روائی کے لیے آیا. اب انسان کے لیے کیا ہے؟ بیمار ہے تو اس کو صحت چاہیے، بھوکا ہے تو اسے کھانا چاہیے، پیاسا ہے تو اسے پانی چاہیے، اگر تن پہ کپڑا نہیں ہے تو کپڑے چاہیے. یہی چیز ہے نا. یہی ساری چیزیں خواجہ صاحب نے مہیا کر دی. کوئی بیمار آیا اس کو دم کر دیا، بیماری دور ہو گئی. کوئی حاجت لے کر آیا اس کی حاجت روائی کر دی. اور آپ یہ سوچیں گے کہ اگر کوئی کسی کو دیتا ہے تو کہیں سے لیتا ہے تبھی تو دیتا. اب یہ جتنی ویلفیئر ہیں، ہر ایک سے کہتے ہیں جی ہم نے ویلفیئر کا کام کیا، ہمیں چاہیے، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، سب سے لے کر. خواجہ صاحب نے کس سے لیا؟ سب کو دیا، لیا نہیں. اچھا لیتے کس سے؟ سارے غیر مسلم. وہ تو بھگانا چاہتے تھے. یہ فقیر آ کر بیٹھا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. راجا سے کہا، راجا نے کہا نکال باہر کرو اس کو. وہ آ گئے لاٹھیاں لے کر، راجا کے جو سپاہی تھے یا جو بھی تھے، بڑی بڑی لاٹھیاں لے کر، اور وہ پتھر لے کر، ہم پتھراؤ کریں گے، لاٹھی ماریں گے. آئے وہاں سے تیزی میں، بیٹھے مصلے پر، سر جھکا ہوا ہے، عبادت میں مصروف ہیں. مریدین نے دیکھا حضرت وہ آ رہے ہیں. کون؟ وہ راجا کے سپاہی، وہ سارے لاٹھیاں لے کر آ رہے ہیں مارنے کے لیے. یوں نظر اٹھا کے دیکھی، ایک مٹھی اٹھا کر پھینک دی. صرف ایک مٹھی خاک اٹھا کر پھینکی، جس پر بھی پڑی وہ پاگل دیوانہ ہو کر بھاگ گیا. اور ایسا خوف طاری ہوا، لاٹھیاں بھی پھینک کر بھاگ گئے. صرف ایک مٹھی پھینکی تھی، پھر عبادت میں لگ گئے. اس طرح مقابلہ کیا. باقی جادوگروں کا مقابلہ وہ تو ہم پہلے اس میں بیان کر چکے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص، ایک مرد قلندر یہاں آ کر بیٹھا ہے، جو لوگوں کو شفا بھی دے رہا ہے، جو بھوکوں کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، جو پیاسوں کو پانی بھی پلا رہا ہے، جو ان کی حاجت روائی بھی کر رہا ہے. کون ہے یہ؟ جو بھی قریب گیا اس سے محبت کی، اس کو جھڑکا نہیں. تو غیر مسلم ہے، بھاگ جا. بھوکا ہے، آؤ بیٹھ جاؤ لنگر میں کھانا کھا لو. پانی چاہیے، پانی لے لو. بیمار ہو، دم کر دیا، شفا ہو گئی. لیکن پوائنٹ یہ تھا کہ لیا کس سے؟ اپنے خالق سے لیا. دستے غیب تھا، دستے غیب تھا، جس نے جو مانگا دے دیا اٹھا. اور اپنی کیفیت کیا تھی؟ 2 چادریں. یہ غریب نواز کا لباس تھا. احرام میں پہنتے ہیں نا ہم، ایک نیچے باندھ لی ایک اوپر. احرام یہی ہوتا ہے نا. یہی ساری زندگی غریب نواز کا لباس. ایک چادر نیچے باندھی، ایک اوپر پہنی. اور قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غریب نواز کی جب وہ چادر پھٹ جاتی تھی تو جو بھی کپڑا ملتا تھا اس کا پیوند لگا لیا کرتے تھے. کیسا بھی کپڑا ہو، لال ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، پاک ہونا چاہیے، اس کو پھاڑا، یہاں پر لگا لیا. یہاں تک کہ اتنے پیوند لگ گئے کہ اصل چادر کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیسی تھی. اتنے پیوند. یہ خود اپنی کیفیت تھی. قلیل مقدار میں جو کی روٹی، وہ بھی بغیر چھنے آٹے کی، وہ استعمال کرتے. اور لوگوں کو لنگر کھلا رہے ہیں، قورمہ بریانی کھا رہے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں، خود یہ کھا رہے ہیں. غریب نواز. اس لیے جو بھی قریب گیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا. جب لوگوں کی حاجت روائی ہوئی، بھوکوں کو کھانا ملا، پیاسوں کو پانی ملا، بیماروں کو شفا ملی، وہ سمجھ گئے کہ یہیں پر سب کچھ ہے. ہمارے مذہب میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو جس کے پاس جاتے ہیں وہ دھتکار دیتا ہے. اور یہ ایسا مرد قلندر آ کر بیٹھا ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے پاس پہنچ جائیے، اسی کو کھانا کھلا کر بھیجتا. کھانا بھی کھلاتے تھے، پانی بھی پلاتے تھے، اور اپنی نظروں سے پتہ نہیں کیا کیا پلاتے. عرفان کی میں پلا دیا کرتے، معرفت کی شراب پلا دیا کرتے. آدمی مست ہو گئے. مسلمانوں جب قدم رکھا ہر طرف شرک ہے، کفر ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے. اور جب انتقال ہوا، وصال فرمایا خواجہ صاحب نے، 99 لاکھ ہندو مسلمان ہو چکے. یہ اس ایک مرد قلندر کی. اتنی جماعتیں، جو تبلیغی جماعتیں اتنے مسلمان نہیں کر سکتے جو ایک غریب نواز نے کیا. اپنے عمل سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، محبت سے. جھڑکا نہیں کسی کو. اگر جھڑکتے تو کوئی قریب آتا.
کسی کو ڈانٹتے تو قریب آتا یہ غیر مسلم ہے، اس کو ہٹا دو، مسلمان کو لے آؤ، صرف مسلمان کھائے گا، غیر مسلم نہیں کھائے گا۔ کہا جو بھی اللہ کا بندہ ہے سب آ جائیں، جس نے خواجہ کے در سے کھایا وہی مسلمان ہو گئے، وہی سچا عاشق بن گیا۔ تو فرمایا بھوکوں کو سیر جو کرتا ہے اس کے اور دوزخ کے درمیان 7 حجابات حائل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی 1000 حاجتیں پوری کرتا ہے، اور دوزخ سے خلاصی اسے ملتی ہے، بہشت میں اس کے لیے ایک محل تیار کیا جاتا۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا کلام اللہ کی جو شخص تلاوت کرتا ہے، جو دیکھ کر پڑھتا ہے، فرمایا اسے 2 اجر ملیں گے، ایک کلام پاک کو دیکھنے کا اجر، دوسرے اس کو پڑھنے کا اجر۔ غریب نواز کا ارشاد، جو دیکھ کر پڑھتا ہے اسے 2 ثواب ملتے ہیں، 2 اجر ملتے ہیں، ایک دیکھنے کا ایک پڑھنے کا۔ پھر فرمایا بغیر تربیت مرشد منزل تک رسائی ناممکن ہے۔ حقیقت ہے، آپ جس فیلڈ میں آپ دیکھ لیں، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہو، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہو، کوئی وکیل بننا چاہتا ہو، استاد کے بغیر ناممکن، نہیں ہو سکتا۔ کوئی پڑھانے والا ہو، کوئی بتانے والا ہو۔ جب ہر فیلڈ میں استاد کی ضرورت ہے تو راہ طریقت میں بھی استاد کی ضرورت ہے۔ کتابیں تو موجود ہیں، تصوف کی کتابیں موجود ہیں، طریقت کی کتابیں موجود ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتی ہے پریکٹیکل، ایک ہوتا ہے نظریہ، ایک ہوتا ہے نمونہ۔ اگر صرف تھیوری سے اور نظریے سے کتاب کو پڑھ کر انسان ہدایت حاصل کر سکتا تھا تو پھر نبیوں کی کیا ضرورت تھی؟ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام یا کم و بیش اس دنیا میں آئے، کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کتاب نازل کر دیتا، تورات نازل کر دی، اس کو پڑھ لو، انجیل نازل کر دی، اسے پڑھ لو، زبور نازل کر دی، اسے پڑھ لو، قرآن ہم نے بیت اللہ کی چھت پہ اتار دیا، پڑھ لو۔ نہیں، قرآن سے پہلے اپنے حبیب کو بھیجا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے، پھر ہم قرآن نازل کریں گے، جو کچھ یہ کہتا رہیں آپ کر کے دکھاتے رہیں۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، سرکار نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ قرآن نے کہا حج کرو، حج کر کے دکھایا۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے رسول عملی طور پر کر کے دکھا رہے۔ اس لیے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھتے ہو، جیسا میں کر رہا ہوں ایسے ہی کرو، ورنہ کیسے؟ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ پتہ ہی نہیں، طریقہ نہیں ہے۔ نماز کا حکم دے دیا، مولا تو نے حکم دیا طریقہ کا، طریقہ میرے محبوب کی بارگاہ سے ملے۔ حج کا حکم دے دیا، حج کیسے کریں؟ جاؤ میرے محبوب کے پاس، وہ تمہیں بتائیں۔ خاموش کر رہے تو خدا کی کتاب ہے، خاموش کر رہے تو خدا کی کتاب ہے، اور بولنے لگے تو رسالت مآب ہے، بولنے لگے تو رسالت مآب ہے۔ ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا قرآن ہے۔ خاموش قرآن اللہ نے نازل کیا، اور بولتا قرآن ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے سرکار کر کے دکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہٹا کر قرآن سمجھ نہیں سکتے، سمجھو گے تبھی تب رسول کی غلامی میں آؤ گے۔ ان کو دیکھتے رہو، کرتے رہو، جیسا انہوں نے کیا ویسا کرو۔ تو اس لیے استاد کی ضرورت۔ غریب نواز نے فرمایا بغیر مرشد کی تربیت کے راہ سلوک، راہ طریقت طے کرنا ناممکن ہے۔ اب آپ ایک عام سی مثال دیکھیں، آپ درگاہ شریف آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں یا 8ویں دن آتے ہیں، جیسے بھی آپ آتے ہیں، جس راستے سے آپ آتے ہیں اگر آپ روزانہ گزرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کہاں گڑھا ہے، کہاں اسپیڈ بریکر ہے، کہاں کیا ہے، یہ پتہ ہے نا، روزانہ گزر رہے ہیں۔ اب کسی دن آپ آئے رات کے وقت اور لائٹ چلی گئی، اب کیا ہوگا؟ کیا گڑھے میں گریں گے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ گزرتے رہے ہیں تو آپ اس سے بچ کر چلیں گے۔ اگرچہ اندھیرا ہے لیکن پتہ نہیں، یہ بائیں جانب دیوار کے پاس ایک گٹر کھلا ہوا،
اس سے بچ کے نکل جائیں گے۔ اور جو آدمی پہلی دفعہ آ رہا ہے یقیناً گرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہاں گڑا ہے، کہاں مین ہول کھلا ہے، کہاں اسپیڈ بریکر ہے، کہاں ہے۔ آپ جیسے اس مقام پر پہنچیں گے فوراً انڈیکیشن ہوگا، نہیں یہاں پر گڑا تھا، اس سے بچ کر نکل گئے۔ گاڑی میں آ رہے ہیں، پتہ چل گیا نہیں یہاں اسپیڈ بریکر ہے، آرام سے گزار دیجیے۔ مثال ہے نا، یہی مثال طریقت کی ہے۔ جب انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو مرشد کامل کیونکہ اس راستے سے گزر چکا ہے، وہ بتاتا ہے کس مقام پر شیطان حملہ کرے گا، کس مقام پر آ کر وہ بہکائے گا، کس مقام پر آ کر تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ پہلے ہی آپ کو متنبع کر دے گا۔ دیکھو یہ چیز تمہیں پڑھنے کے لیے بتائی ہے، جب تم پڑھتے پڑھتے کسی مقام پر پہنچو گے فوراً وہ آ کر بہکائے گا۔ اور ہوتا یہ یار اتنے دن ہو گئے پڑھتے ہوئے، تمہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوا، چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اور وہاں کیا، جب بالکل قریب پہنچے، اب کوئی مقام ملنے والا تھا، کوئی مرتبہ ملنے والا تھا، کوئی کام ہونے والا تھا، اسی نے ٹانگ پکڑ کے کھینچ لی اسی وقت۔ اس کو پتہ ہے نا اب یہ اس مقام پہ اس کو پڑھتے ہوئے 40 دن ہو گئے، یا اس کو پڑھتے ہوئے 50 دن یا 1 سال 6 مہینے ہو گئے، اس کو کوئی مقام نہ مل جائے، اب وہ بدلی پیدا کرے گا۔ اتنے دن تمہیں ہو گئے پڑھتے ہوئے، تمہارا تو کام ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہاں یار یہ صحیح ہے، چھوڑ دی، وہاں اوپر سے نیچے آ۔ اب یاد رکھو نیچے سے اوپر جانے میں دیر لگتی ہے، لیکن اوپر سے نیچے آنے میں دیر نہیں لگتی، پتہ ہے نا۔ آپ چلیں، ایک سیڑھی چڑھے، دوسری، تیسری، چوتھی، آپ چوتھی منزل پر آپ چڑھ جائیں، کتنی سیڑھیاں چڑھ کے ہانپتے کانپتے پہنچے، اور وہاں سے کسی نے دھکا دے دیا تب 1 منٹ میں نیچے آ۔ ہوتا ہے نا، کبھی چھلانگ مار کے دیکھ لینا، کوئی مشقت نہیں، 1 سیکنڈ میں نیچے آؤ گے۔ اور چڑھنے میں 15 منٹ لگ گئے، 20 منٹ لگ گئے، اور اوپر ہے تو آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ تو نیچے سے اوپر جانے میں محنت ہے، اوپر سے نیچے آنے میں کوئی محنت نہیں ہے۔ تو شیطان دیکھتا ہے کہ جب یہ اوپر تک پہنچ گیا، اب اسے کوئی مقام ملے گا، وہیں سے ٹانگ پکڑ کے کھینچ نیچے آ گیا۔ اس لیے اس چیز کو خاص طور پہ پیش نظر رکھیں۔ آج کل بھی یہ ہے اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت پریشان تھے، ان کو ایک چیز بتائی پڑھنے کی، اس سے فائدہ بھی ہوا، پڑھتے 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 کئی مہینے گزر گئے۔ اب کیا تھا، اب اس کا نتیجہ نکلنے والا تھا، جو چیز پڑھ رہے تھے کئی مہینے گزر گئے، اب نتیجہ آنے والا تھا، غائب ہو گئے۔ جب میں پنجاب کے دورے سے واپس آیا، رو رہے ہیں حضور کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، فون پہ مجھے بتایا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں، تم آؤ پھر میں پہنچ۔ آپ نے بتایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، کتنے دن پڑھا؟ 5 مہینے پڑھا، کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، آپ پڑھ رہے ہو؟ نہیں۔ ارے کب سے چھوڑا؟ کہا نا 1 مہینہ ہو گیا۔ استغفر اللہ، یہی وہ مقام تھا جب کچھ ملنے والا تھا، اس کا نتیجہ اب ملنے والا تھا، اسی وقت چھوڑ دیا۔ اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بددلی جب آپ کے اندر پیدا ہو، وظائف کی طرف سے بیزاری پیدا ہو، معاذ اللہ نماز کی طرف سے کوئی ایسی چیز پیدا ہو، سمجھ لو یہ شیطان کی طرف سے، یہ وہ آپ کی بددلی پیدا کر رہا ہے آپ کے دل میں۔ یہ تم نماز پڑھ رہے ہو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تم نے تہجد پڑھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تم تو وظیفہ اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو، یہ حضرت تمہیں بتائے چلے جا رہے، تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کہنا چلو چھوڑ دو۔ یہی ہے، یہیں پر اگر استقامت کے ساتھ قائم رہے اور لاہور پڑھ کے تمام خیالات کو ذہن سے نکال دیا، بس پھر کامیاب ہو۔ قرآن نے کہا نا ثم استقاموا، جب انہوں نے استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ملائکہ کا نزول ہوتا، لیکن استقامت ضروری۔ تو غریب نواز نے فرمایا بغیر تربیت مرشد منزل تک رسائی ناممکن ہے، اس لیے لازم ہے کہ انسان کسی کے دستے مبارک پر بیعت کرے اور اس کے بعد راسخ العقیدہ رہے۔ ایک اور بھی چیز آج کل چل رہی ہے، ایک کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر ایک اور نظر آئی، کہا حضور میں آپ کے ہاتھ پہ طالب ہونا چاہتا ہوں۔ کس کے بیعت تھے؟ کہ فلاں کے، بیعت کر لی۔ پھر 2 دن کے بعد کوئی نظر آیا ان کے ہاتھ پہ، پھر 2 دن کے بعد نظر آیا پھر ان کے ہاتھ پہ۔ یہ کیا مذاق؟ ایک کو پکڑو اور اس کے ساتھ راسخ العقیدہ رہو۔
ایک صاحب میرے پاس آئے، میں طالب ہونا چاہتا ہوں، کب بیعت کی؟ کہا 2 دن پہلے۔ ارے 2 دن پہلے بیعت کی، پھر میرے پاس آ گیا طالب ہونے، میں نے کہا 2 دن کے بعد تو کسی اور کے بعد چلے جائے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ استقامت کے ساتھ قائم رہو، وہیں سے سب کچھ مل جائے گا۔ اپنا عمل مضبوط رکھو استقامت کے ساتھ۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرے، پھر اس کی اطاعت بھی کرے، پھر اس کی فرما برداری بھی کرے۔ یا کہتے ہیں نہیں پیر ہماری مرضی پہ چلے، ہم نہیں چلیں گے، وہ چلے۔ حالانکہ ہونا چاہیے، طریقت کا اصول ہے مرید لا یرید، مرید لا یرید، مرید کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ جو پیر کا ہے وہی مرید کا ارادہ، پیر کے سامنے اس کا ارادہ نہیں ہے، جو پیر کا ارادہ وہی مرید کا۔ یہاں کہتے نہیں کہ ہمارا ارادہ ہے، ہمارے ارادے پہ چلیں، جو ہماری مرضی، پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے تو پتہ یہ چلا کہ اس راہ میں کسی نہ کسی کی سربراہی، سرپرستی، رہنمائی لازم ہے۔ جو نشیب و فراز ہیں طریقت کے، وہ مرشد کامل بتائے گا، اس مقام پر پہنچو گے شیطان اس طرح گمراہ کرے گا، اس مقام پر پہنچو گے شیطان اس طرح بددلی پیدا کرے گا، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائے گا، اور جب اس مقام سے گزر گئے تو پھر کامیاب ہو۔ اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز، خواجہ صاحب نے فرمایا عارفین کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو دنیا اور مافیا اپنی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں۔ دنیا اور مافیا، دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب 2 انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں۔ عارفین اس مقام کی تشریح جو ہے وہ پھر کسی نشست میں کریں گے۔ ایک ہوتا ہے نا عالم، اس کے معنی جاننے والا، اور ایک ہوتا ہے عارف، اس کے معنی پہچاننے والا۔ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جانتے سب ہیں، پہچانتے سب نہیں ہیں۔ صحیح ہے نا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب جانتے تھے، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی، سب جانتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن پہچانتے تھے صدیق اکبر، پہچانتے تھے فاروق اعظم، پہچانتے تھے عثمان غنی، پہچانتے تھے علی مرتضی۔ تو عارف فرماتے ہیں عارف کے لیے یہ ادنا بات ہے کہ ملک اور مال سے بیزار ہو جائے، یعنی دنیا کی دولت جتنی بھی ہے اس کے سامنے ہیٹ ہو، اس کو ضرورت ہی نہیں۔ اسی لیے بزرگان دین ان بادشاہوں سے دور رہے، درباروں سے دور رہے، عہدے اور منصب والوں سے دور رہے۔ کیوں؟ اگر ہم ان کے پاس جائیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے ہم سے کچھ یہ چاہ رہا ہے، ہم سے کچھ طلب کر رہا ہے، ہم سے کچھ مالی منفعت چاہتا ہے۔ بادشاہ سوچے گا یہ مجھ چاہتا ہے کہ میں کچھ اسے دے دوں، کوئی عہدہ منصب والا سوچے گا یہ مجھ سے کچھ مراد چاہتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ حضرت اس کے دربار میں آ جائیں، آپ نے انکار کر دی۔ اور جب اس نے خانقاہ میں آنے کی اجازت طلب کی، منع کر دیا، ضرورت نہیں۔ اور جب اس نے کہا کہ میں پہنچوں گا، فرمایا یہ اگر اس دروازے سے داخل ہوا میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں، اس کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر۔ کیوں؟ بادشاہوں کے پاس کیوں جائیں؟ وہ خود بادشاہ تھے، وہ طریقت کے بادشاہ تھے، وہ روحانیت کے بادشاہ تھے، ان کو ان بادشاہوں کی کیا ضرورت؟ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، لنگر میں جو کھانا پکتا تھا اس کے پیاز کے چھلکے، پیاز کتنے کم مقدار میں استعمال ہوتی ہے، اتنے چھلکے ہوتے تھے کہ اونٹوں پر لاد کر وہ لے جائے جاتے، اتنا لنگر پکتا تھا، صبح و شام بلا تفریق، رنگ و نسل، مذہب و مسلک سب کھا رہے۔ لوگوں نے کہا حضور ان کے جو مرید ہیں نا وہ آپ کے دربار سے منسلک ہیں، یہ شاہی خزانے سے پیسہ آ رہا ہے، ورنہ ایک فقیر آدمی اتنا لنگر کہاں پکائے؟ بادشاہ نے کہا اچھا، پابندی لگا دی، جو میرے دربار میں آئے گا نظام الدین اولیاء کے پاس نہیں جائے گا، اور اگر کوئی گیا تو اس کو سزا ملے گی۔ جو ہمارے دربار سے وابستہ ہے نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں نہیں جائے گا۔ پابندی لگ گئی۔ آپ نے خادم کو بلایا، فرمایا کتنا لنگر پکتا ہے؟ اس نے بتایا، کہا دگنا کر دو اور زیادہ کر دی۔
پیسے کہا یہ طاق نظر آ رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس میں ہاتھ ڈالو، جتنے چاہو گے مل جائیں گے۔ لنگر اور زیادہ ہو گیا، بادشاہ حیران، میں نے تو پابندی لگا دی، بتا دیا بادشاہ تم نہیں، بادشاہ تو ہم ہیں، ہم کھلا رہے ہیں، تم کتنوں کو کھلا رہے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کھا رہے۔ اور جب سب کھا چکے، سلطان المشائخ محبوب الہی پھر بیٹھتے تھے، لاؤ اب ہمارا کھانا لاؤ، اور ان کا کھانا جو کی روٹی، چند لقمے کھائے اور وہ دے دی، اور لوگوں کو کیا کیا کھلا دی۔ بادشاہ نے 1000 اشرفی بھیجی، اس زمانے کے 1000 اشرفی بڑی قیمت آپ کے سامنے رکھی ہوئی۔ ایک فقیر آیا، بابا اس میں سے آدھا مجھے دے دو، یہ جو بادشاہ نے آپ کو نذرانہ بھیجا ہے 1000 اشرفی کا، آدھا مجھے دے دو۔ فرمایا آدھا آدھا نہیں، یہ پورا تو لے لے، ہمیں کیا ضرورت ہے، سب اٹھا کر دے دیا۔ تو غریب نواز نے فرمایا عارف کے لیے ادنا بات ہے کہ ملک اور مال سے بیزار ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے رب سے واصل ہے، وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، اسے ان دنیاوی بادشاہوں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتی اس کے لیے ادنا بات، اور وہ دنیا مافیا کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہے۔ غریب نواز کے جتنے بھی ارشادات ہیں، ملفوظات ہیں، ایک ایک ایسا ارشاد ہے جس پر 1 گھنٹے گفتگو کی جا سکتی۔ ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ وہ چمکتے ہوئے الفاظ ہیں جو آج بھی چمک رہے ہیں، اور ان کی چمک میں ہم سب ہدایت کی روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے ارشادات، ان کے ملفوظات کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اسی محبت میں زندہ رہ اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔